اولاً یہ کہ نہ ہمیں طلب ہو کہ یہ میرا شکریہ بھی ادا کرے، نہ طلب ہو کہ یہ ہماری تعریف بھی کرے۔ جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں راشن کے طور پہ یا کھانا پکا کے دے رہے ہیں، ہم اس سے تقاضا نہ کریں کہ یہ خدمت کرے یا ہمارے کسی کام کل کو آ جائے یا شکریہ ہی ادا کر دے یا ہماری تعریف کر دے، حتیٰ کہ گزرتے ہوئے ہمیں سلام ہی کیا کرے۔ کچھ لوگوں کو نا یہ طلب ہوتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو تقاضا کرتے ہیں کہ جب میں گلی سے گزرا کروں کہیں سامنے میرے آ جائے تو یہ مجھے سلام کیا کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر ہم شکوہ بھی کرتے ہیں، بھئی یار کیسا بندہ ہے، ابھی کل اس کو میں نے راشن لے کے دیا ہے اور آج مجھے سلام ہی نہیں کر رہا۔ بھئی کس کے لیے دیا تھا، کیوں دیا تھا، یہ احسان نہ کرتا اگر کرنا تھا تو۔ اس لیے یہ نیتیں نہ ہوں، ورنہ پھر فائدہ کوئی نہیں۔ بہت سے لوگ نیک اعمال کرتے ہیں مگر اپنے ہی نیک اعمال سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس سے بڑھ کر بد نصیب کوئی نہیں جو نیک عمل کرے بھی لیکن اس کا نیک عمل اس کو فائدہ نہ دے، اور وہ یہی ہے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ نہ شکریہ کا تقاضا، نہ دعا کا تقاضا بھی نہ کرے۔ دیکھو دعا خود ہی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو زکوٰۃ بھی دیں اور کہیں میرے پاس دعا بھی کرنی ہے، بس دعا ضرور کریں۔ اور بھائی جب آپ نے کر دیا اور اللہ کے لیے کر دیا، اس کے بچے کھائیں گے تو دعا خود ہی نکلے گی، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بڑی خوبصورت بات بتایا کرتے تھے، یہ جو مدارس کے طلباء، دینی طلباء لوگ اپنے گھروں میں لے جانا ہی انہیں سعادت سمجھتے ہیں، چلو ہمارے گھر میں آئیں، قرآن شریف پڑھیں اور پھر اس کے بعد کھانا بھی کھلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں چلو دعا کرو۔ وہ ایسا فرماتے ہوتے تھے کہ دعا لینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کو بلاؤ اور کہو یہ پورا قرآن پاک پڑھو بیٹھ کے یہاں، وہ پڑھ کے تو آئے ہیں، وہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پڑھائی سے وہ بڑی مشکل سے جان چھڑا کے آئے ہیں تمہارے گھر، تم نے پھر بٹھا دیا پڑھنے کے لیے، قرآن ہی پڑھ کے آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ ان کو نہ کہو کہ پڑھو قرآن پاک، ان کو کہو جو مرضی کرو، بیٹھ جائیں، آتے ہی کھانا تیار کر کے ان کے سامنے رکھ دو اور کھانا کھا لیں، تو پھر یہ بھی نہ کہو کہ دعا کرو۔ فرماتے تھے جب کھائیں گے پیٹ میں لقمہ جائے گا تو خود بخود دعا نکل آئے گی، اسے کہتے ہیں دعا لینا۔ اگر آپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے بیٹھو پہلے قرآن ختم کرنا ہے پھر تمہیں روٹی ملنی ہے، تو وہ کہیں گے اچھا یہی کام کرنا تھا تو ادھر ہی رہتے۔ مطلب بچے ہیں نا، ان کی ذہنیت ہے، وہ کہتے ہیں پڑھ کے ادھر استاد کی مار کھا کے آئے ہیں، ادھر تم شروع ہو جاؤ، ٹھیک ہے پڑھ دیا قرآن، وہ بھی پھر کہہ دیتے ہیں اچھا پھر ہو گیا پورا۔ تو ایسے نہیں دعا ملتی۔ دعا لینے کا طریقہ ہے آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے بدلے میں کچھ نہ طلب کریں، دعا بھی نہ مانگے۔ میں کہتا ہوں کہ دعا کے لیے بھی تقاضا کریں، بھائی دعا کرو میرے لیے، ہو جائے گی خود۔ اس کے بعد پھر اپنے اس عمل پہ پردہ ڈال دیں، خود پردہ ڈالیں اور ڈٹ جائیں کہ میں نے کچھ کیا بھی تھا اور بھول جائیں۔ وہ ایک محاورہ ہے نا، نیکی کر، اور اس کا مطلب ہے کہ بھول جاؤ کہ تم نے کچھ اچھا بھی کیا ہے۔ دائیں ہاتھ سے اگر کیا ہے تو بائیں کو بھی پتہ نہ چلے اور بھول جاؤ، بعد میں یاد نہ دلاؤ۔ لوگوں کو پھر بعد میں شرمندہ بھی کرتے رہتے ہیں، دیا تھا تجھے، اور پھر لوگوں میں بعض اوقات پھر نشر بعد میں کرتے ہیں، فلاں بندہ آیا سی زکوٰۃ لین تے میں دیتی انہوں، وہ پھر سال ہر سال چلتا رہتا ہے یہ والا، وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں میں نے زکوٰۃ دی، کس کے لیے دی ہے؟ وہ بھائی کیوں دی ہے؟ یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ تو جب اسے راضی کرنا مقصود ہے تو پھر لوگوں کے سامنے تعریف اپنی کیوں کر رہے ہو؟ ہاں اگر تعریف کے لیے کیا تھا تو وہ تو بڑی اچھی ہو رہی ہے، وہ ہو جائے گا، لیکن اگر اللہ کے لیے کیا تھا تو اسے ان سب ہیلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو اس عمل کو بھی جانتا ہے جو تنہائی کے اندر بیٹھ کے ہم نے اپنے دل سے کیا ہے، وہ تو اس عمل کو بھی جانتا ہے۔ تو جس کے لیے کیا ہے اسے پتہ بھی ہے، اور وہ انعام دینے پر قادر بھی ہے، اور وہ قبول و رد پر قادر بھی ہے، تو پھر اپنے اعمال کا ڈھنڈورا لوگوں کے سامنے پیٹنے کی کیا ضرورت ہے، جو اس بات پر بھی قادر نہیں کہ ہمارا عمل قبول کر سکیں، اس بات پر بھی قادر نہیں کہ ہمارے نیک عمل پہ ہمیں جزا دے سکیں، اس بات پر بھی قادر نہیں کہ ہمارے برے عملوں پہ ہمیں سزا دے سکیں، ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو پھر ان لوگوں کے سامنے کہ جن کے ہاتھ میں قدرت نہیں ہے اپنے اعمال کو ظاہر کرنا اور ان سے تعریفیں بٹورنے کا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ نہیں بنتا، سوائے اس نقصان کے کہ کیا ہوا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔